नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बबरकत ज़िंदगी के हवाले से है। सूरह अल-नमल अरबी ज़ुबान में चींटी को कहा जाता है और उस सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलसल 15 आयात से लेकर 44 आयात तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बबरकत ज़िंदगी के बारे में बात की, तारीफ़ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फ़रमाई, वो बादशाहत ऐसी थी कि उसके बाद वो बादशाहत ना किसी को मिली और ना वो उससे पहले वो बादशाहत किसी को मिली। वो बादशाहत क्या थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी? वो बादशाहत ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात की जो ज़ुबान है वो सिखला दी, वो बता दी। यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर मखलूक, जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, वो उनसे बात कर सकते थे, उनकी बात को सुन सकते थे। तो जैसे आर्मी होती है पाकिस्तान में या कोई भी हो, वो जैसे एयर फोर्स होती है, नेवी होती है, फ़ौजी कमांडर्स होते हैं, इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो फ़ौजें थी वो क्या थी? इंसानों में से एक कमांडर और जिन्नात में से एक कमांडर, उनका जो नेवी, जो एयर फोर्स का कमांडर था वो था हुदहुद। हुदहुद एक परिंदा है, बड़ा ही प्यारा किस्म का परिंदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हुई हैं। सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चींटियों की इस बात को कोट करते हैं। वो बात क्या थी कि सारी चींटियाँ जो थी वो अपने बिलों के बाहर थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफ़िला आ रहा था। तो जो चींटियों की मलका थी उसने तमाम चींटियों को क्या कहा कि सब अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफ़िला आ रहा है, कहीं वो लाइल्मी में हमें कुचल ना दें। ये बात चींटी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह आपने मुझे ये आवाज़ सुनाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नेमतें अता की थी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर वक्त शुक्र अदा करते थे कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को नेमतें दी हुई थी, तो वो दुआ ये करते थे कि अल्लाह, जो आपने मुझे ये नेमतें दी हुई हैं, मुझे इसका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर बात में शुक्र अदा करते थे। एक मरतबा इस तरह हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तमाम सरदारों के साथ मुखातिब थे, इंसानों के साथ, जिन्नों के साथ, उनके कमांडरों के साथ मुखातिब थे। और जो उनका फ़ज़ाई जो बशिंदा था, कमांडर था, वो उनकी महफ़िल में से, उनकी मजलिस में से क्या था? गायब था। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम सरदारों को क्या कहते हैं कि अगर हुदहुद ने अगर अपनी गैर हाज़िरी की वजूहात को पेश न किया कि वो क्यों इस मजलिस से गायब था, तो मैं उसको सज़ा दूंगा या मैं उसको ज़बह कर दूंगा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात की तो फ़ौरन हुदहुद जो है उनकी महफ़िल में आ पहुंचा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि आप किधर गायब थे, आप मजलिस में क्यों नहीं थे, तो परिंदा हुदहुद क्या कहता है कि है सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक ऐसी बस्ती से होकर आया हूँ और उसकी एक मलका है जिसका बहुत बड़ा तख्त है, और वो जो है अल्लाह के बजाय शैतान की बातों में आकर वो सूरज की पूजा करती है, जिसका इल्म आपको भी नहीं है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस बात की तहकीक करूँगा, मैं तुम्हारी इस बात की तहकीक करूँगा, और अगर झूठ निकला तो मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और हुदहुद के ज़रिए रवाना कर दिया। जब वो हुदहुद ख़त लेकर पहुँचा मलका के पास,
اور اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ملکہ بلقیس تھی، لیکن قرآن حکیم میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ملکہ تھی۔ تو وہ خط لے کر ہدہد سیدھا اس کے محل میں پہنچا، اور جب اس نے اس خط کو کھولا تو اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ انہو سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ متی او کے میرے پاس آ جا۔ وہ جو ملکہ تھی وہ سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، جس کا خط ہدہد لے کر آیا ہے وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے۔ تو وہ ملکہ اپنے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بہت معزز قسم کا خط آیا ہے جو کہ سلیمان نام کا بھیجا ہوا ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میں مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ تو ان کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بہت طاقت دی ہے، اللہ نے بہت طاقت دی ہے، آپ جو حکم دیں تو ہم کر لیں گے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تو وہ ملکہ جو تھی وہ بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، جس کا خط ہدہد لے کر آیا ہے وہ کوئی معمولی غیر معمولی بندہ نہیں ہے، وہ کوئی خاص بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے ایک خط لکھا، اور اس میں جو ہے اس نے بہت سارے طائف بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو جب ان کا ایلچی روانہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے جو اللہ رب العزت نے حکمرانی دی ہے اس کے سامنے یہ دنیا کی تمہاری دولت جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ ایلچی واپس گیا تو ملکہ تو سمجھدار تھی، سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ دنیا کا بادشاہ ہوتا تو ہم اس کو کچھ معاوضہ دے دیتے، بات طے کر کے جو ہے اس معاملے کو سمٹ لیتے، ہم اس کو معاوضہ دے کر اپنی جو ہے زندگی بسر کرتے۔ تو کیا تھا کہ جب وہ ناکام ہو کر لوٹا تو پھر کیا کہا ملکہ نے کہ میں خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ متی ہو کے تمہارے پاس آئے گی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا ذکر اپنے سردار سے کیا کہ وہ میرے پاس متی ہو کر آئے گی، تو پھر خطاب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اس کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے۔ ایک جن اٹھا، اور جنوں کو اللہ رب العزت نے بڑی طاقت دی ہوئی تھی، تو ایک جن اٹھا اور اس نے کہا کہ جو آپ کی محفل ہے 3 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی جو آپ کی محفل ہے، یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ میں تخت آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ پھر ایک اور جن اٹھا اور اس نے کیا کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام کہ آپ کی جو پلک ہے یہ جھپکنے سے پہلے پہلے، فریکشن آف آئیز، اس کے جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو اس نے کر کے بھی دکھا دیا، اس نے وہ تخت لایا، اور کیا کہا جب وہ تخت لایا تو کہا کہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ چینج کر دو، اس کے جو لک ہے اس کی چینج کر دو۔ تو انہوں نے اس کی لک چینج کر دی، اور جب وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ تخت کیسا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ یہ شاید میرا ہی ہے۔ تو وہ سمجھدار سمجھ گئی تھی اور کہنے لگی کہ یہ تخت میرا ہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ تمہارا ہی تخت ہے، اور تم نہیں جانتی کہ یہ یہاں پر کیسے آیا ہے، اور بہت بڑا بھاری تخت تھا یہ، اور وہ جو فاصلہ تھا، یہ جو ملکہ تھی یہ یمن میں تھی، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے یہ یروشلم میں تھے، شام میں تھے۔ تو یہاں کے آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ بالکل ناممکن ہے، اگر جہاز سے بھی اٹھائیں تو یہ اس کا وزن جو ہے نہیں، قابو میں ہی نہیں ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو ہے ایسے چٹکی بجاتے ہی وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آیا، ملکہ سے پہلے لے کر آئے،
اور ملکہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کو اپنے محل میں لے کر گئے تو محل میں لے کر جب گئے تو دروازے کے اندر جب جو ہی داخل ہوئے تو ملکہ نے دیکھا کہ ایک شیشے کا جو ہے وہ فرش ہے اور نیچے اس کا پانی ہے، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی ہے۔ اس نے اپنے تہبند اٹھائے اور آگے جانے لگی، اور اس نے یہ دعا کی کہ میں سلیمان علیہ السلام کے حضور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے اس سے پہلے جو اپنی زندگی گزاری وہ شرک میں گزاری، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے رزق کا مالک ہے۔ جب ہدہد نے یہ بتایا تھا کہ وہ ملکہ جو ہے اپنے سرداروں کے ساتھ سورج کی پوجا کر رہی ہے، تو ہدہد نے اس شرک کی مذمت کرتے ہوئے کیا کہا کہ وہ جو بستی ہے ان کے دلوں میں شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بجائے وہ سورج کی پرستش کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اِنَّهُ دَعُوا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، جس نے رحمان کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کا جو عذاب ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، زمین پر ڈال دیا جائے، آسمان پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس سے دب جائیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یا ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ معمولی سی بات پر بھی اللہ رب العزت ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ اس سے اس کو نفع حاصل ہو سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔